تو مفتی صاحب آگے اب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز جو بلائنڈ فالوورز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیسے ڈیفینڈ کریں. تو پہلے تو یہ والی باتیں کرتے رہے کہ جن انجینئر صاحب ہیں نہیں، وہ تو اسلام آباد ہوتے ہیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک پکچر اپلوڈ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے کہ یہ تصویر 5 اکتوبر 2021 کی ہے. جہاں پہ یہ تصویر اپلوڈ کی گئی اس تصویر کے بالکل نیچے پن کر کے انہوں نے یہ کہا کہ CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور جہلم پولیس جو ہے وہ مفتی صاحب کو ڈھونڈ رہی ہے اور مفتی صاحب مل نہیں رہے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا مفتی طارق مسعود صاحب اپنے وعدے کے مطابق جہلم پہنچ چکے ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے ملنے اور ان کے دیے گئے چیلنجز اور ان کی طرف سے کی گئی تحریفات اور غلط بیانیوں پر ان سے جواب مانگنے. مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی 5 اکتوبر کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، جس میں سے تقریباً 36 گھنٹے گزر چکے ہیں، 12 گھنٹے باقی ہیں. انجینئر محمد علی مرزا حسب سابق منظر سے غائب ہیں اور جب سے مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوورز انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے کسی رپلائی کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. اور جب انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے کوئی رپلائی نہیں آیا تو مفتی صاحب کی اور میسج ٹی وی کی اپلوڈ کردہ ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو سرکاری ملازم ہیں، وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہفتے میں صرف وہ ویکینڈ پہ تشریف لاتے ہیں، اور مفتی صاحب جو ہیں وہ منگل والے دن آ گئے، بنا بتائے پہنچ گئے. حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی ویڈیو جب اپلوڈ کی تھی مفتی صاحب کو کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ آ جائیں. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ویکینڈ پہ اویلیبل ہوں، انہوں نے کہا تھا جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس سے اگلے دن ہی بے شک آ جائیں. یعنی انہوں نے اوپن ایک بات کی تھی، یہ آپ سن لیں. جب مرضی لے آئیں آپ، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں آپ. یہاں ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ جب انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی کہ مفتی صاحب آ جائیں، اس کے بعد میں نے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی میسج ٹی وی پر، اور اس ویڈیو میں نے ایک پیشن گوئی کہہ لیں یا اپنی ایک پریڈکشن کہہ لیں یا اپنا ایک تجزیہ کہہ لیں، وہ میں نے پیش کیا تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ اگر مفتی صاحب تو جائیں گے جہلم، لیکن مفتی صاحب کے جانے کے بعد جہلم میں کیا ہو سکتا ہے وہ آپ ویڈیو سنیں اور آج کا منظرنامہ دیکھیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس دفعہ بھاگیں گے نہیں، بلکہ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے. لیکن ماضی کے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شاید اس دفعہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب آ بھی جائیں تو تب بھی شاید گفتگو نہ ہو پائے. حالانکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ایسا نہ ہو، وہ دونوں حضرات آمنے سامنے بیٹھ کر سلیقے اور طریقے سے کے ساتھ گفتگو کریں. لیکن جو ماضی کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس کے پیش نظر ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید ایسا ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب جائیں وہاں پر کراچی سے جہلم، اور وہاں پہنچ کے ان کو پتہ چلے کہ مقامی انتظامیہ نے آلریڈی اس پر بین لگایا ہوا ہے، تاکہ مرزا صاحب جو ہیں وہ یہ تو کہنے کے قابل ہوں کہ میں نے تو چیلنج قبول کر لیا تھا، کیونکہ ان کے اوپر بہت پریشر تھا اس بات کا کہ آپ چیلنج کیوں قبول کر کے سامنے نہیں بیٹھتے. تو ان کے پاس ایک اچھی فیس سیونگ آ جائے گی کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو چیلنج قبول کر لیا تھا، اب اگر انتظامیہ ہی بات نہیں کرنے دے رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے. تو مفتی صاحب آگے اب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز جو بلائنڈ فالوورز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیسے ڈیفینڈ کریں. تو پہلے تو یہ والی باتیں کرتے رہے کہ جن انجینئر صاحب ہیں نہیں، وہ تو اسلام آباد ہوتے ہیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک پکچر اپلوڈ ہوتی ہے حمزہ علی عباسی اور حسن صاحب کے ساتھ جو داماد ہیں غامدی صاحب کے، اور اس کے ساتھ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے کہ یہ تصویر 5 اکتوبر 2021 کی ہے. تو اب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو فالوورز تھے، جو یہ ابھی تک اپنے دل کو تسلیاں دے رہے تھے اور دوسروں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انجینئر صاحب تو ہیں نہیں جہلم میں، وہ تو اسلام آباد میں ہیں، تو اب انہوں نے ایک نئی راہ لی اور انہوں نے یہ کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو چلو آگے ہیں، لیکن کیونکہ وہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ تو مل ہی نہیں رہے، مفتی صاحب تو موجود ہی نہیں ہیں.
اور مزے کی بات یہ کہ اگر یہ صرف ان کی فالوورز کی حد تک بات رہتی تو کچھ سمجھ آتی. انہی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جہاں پہ یہ تصویر اپلوڈ کی گئی, اس تصویر کے بالکل نیچے پن کر کے ان لوگوں نے, یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کی آفیشیل ٹیم نے یہ کمنٹ پن کیا, اور اس میں انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی. یعنی وہ بات سن کے ہی آپ جو ہے نا محظوظ ہوں گے, اور وہ بات یہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور جہلم پولیس جو ہے وہ مفتی صاحب کو ڈھونڈ رہی ہے اور مفتی صاحب مل نہیں رہے. یعنی آپ سوچیں, مفتی صاحب قتل کرنے گئے ہوئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو, مارنے کی دھمکی دینے گئے ہوئے ہیں, اپنے ساتھ غنڈے لے کر گئے ہوئے ہیں, جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ مفتی طارق مسعود صاحب کو ڈھونڈ رہا ہے, پولیس ڈھونڈ رہی ہے, اور مفتی صاحب مل نہیں رہے. یعنی کوئی لوجک, کوئی چیز بالکل اس سے ماورا ہو کر یہ گفتگو کی گئی, اور ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر جو ان کی ان باتوں کو مان بھی رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب جہلم پہنچ کے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, وہاں کا نمبر دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں یہاں موجود ہوں, اگر آپ کا ریپلائی آتا ہے تو میں یہاں سٹے کروں گا, سب کچھ بتاتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی CTD اور پولیس ڈھونڈ رہی ہے. اور بھائی مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے علمی بحث مباحثہ کرنے گئے ہیں, تو CTD کا کیا کام, پولیس کا کیا کام؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا دو مطلب نکلتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پہلے کی طرح, اس سے پہلے بھی وہ ایسا کرتے رہے ہیں کہ جب لوگ ان سے ملنے آتے تھے یا تو دروازہ نہیں کھولتے تھے یا غائب ہو جاتے تھے, یا یہ ہے کہ پولیس کو انفارم کر دیتے تھے اور پولیس کا ایک لیٹر آ جاتا تھا کہ جی مناظرے پر پابندی ہے. اس کا ایک مطلب تو واضح طور پر یہ نکلتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وہی ٹرک دوبارہ آزمایا ہے, اور اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے ان اداروں کو کوئی کہانی سنائی ہوگی کہ جی یہ آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو ان کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے. یعنی اگر ان کی لوجک کے مطابق بات کریں تو یہی بات سمجھ آتی ہے. اس کے علاوہ پولیس اور CTD کا کیا کام ہے کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے بھاگے اور ان کو ڈھونڈ نہ پائے؟ یہ بات بالکل عقل سے ماورا ہے. اچھا, دوسرا انہوں نے اس کے ساتھ یہ کہا کہ وہ جو نمبر دیا گیا مفتی طارق مسعود صاحب کا, جو مفتی صاحب نے دیا تھا, اس پر رابطہ نہیں ہو رہا. یعنی میں حیران ہو رہا ہوں کہ کیسی کیسی لوجکس بیان کی جا رہی ہیں, کیسی کیسی باتیں کی. یعنی ایک آدمی آپ کے شہر میں موجود ہے, اور شہر بھی کراچی نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی شہر ہے, جہلم جیسا چھوٹا سا ایک قصبہ نما شہر ہے, وہاں پر ایک آدمی آپ کے چیلنجز کا جواب دینے آیا ہوا ہے. حالانکہ آپ بھی جا سکتے تھے, اگر آپ میں اتنی ہمت ہوتی, اتنا کانفیڈنس ہوتا, تو آپ کہہ سکتے تھے مفتی صاحب آپ کراچی رکیں, میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں آ کے آپ سے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, مفتی صاحب کراچی سے آئے جہلم, وہاں پر موجود ہیں, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آبائی علاقے میں مفتی صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اور اس نمبر پہ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. یعنی یہ بالکل اچھمبے کی بات ہے, سمجھ نہ آنے والی بات ہے, نہ ماننے والی بات ہے. آپ کا مفتی صاحب سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, آپ کا مفتی صاحب سے کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, آپ فون کر رہے ہیں وہ فون بند جا رہا ہے, وہ آپ بڑے پریشان ہیں کہ جہلم جیسی اتنی بڑی شہر میں مفتی طارق مسعود صاحب کو کیسے ڈھونڈوں. میں آپ کو اس کا چھوٹا سا حل بتاتا ہوں, جو مفتی صاحب آلریڈی اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں. ایک ویڈیو اپلوڈ کریں, اس ویڈیو میں بتائیں کہ مفتی صاحب میں بالکل آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ جہلم میں ہیں, میں بھی جہلم میں ہوں, ٹھیک ہے, یہ میرا ایڈریس ہے, یہاں پہ آ جائیں, یہ میرا نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ نے جو باتیں کی ہیں ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, بس بات ختم. میں 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے رپلائی کا. اگر پازیٹیو رپلائی آتا ہے, اور یہ رپلائی یوٹیوب پہ آنا چاہیے, یہ ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ نہیں, یوٹیوب پہ وہ اپنا رپلائی ریکارڈ کروائیں. اس میں کیا راکٹ سائنس ہے, اس میں کیا اتنی مشکل بات ہے کہ آپ نے واویلا مچایا ہوا تھا, پہلے چیلنجز دے رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں آ سکتا, دیوبندیوں کے بڑے بڑے علامے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اس بلا کے پاس نہ جانا. بڑے بڑے دیوبندی علماء یہاں پہ آتے ہیں, اور وہ جو ان کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں نا, کہتے ہیں وہ بلا جائے ادھر کو نہ جانا. اور اب آپ کو کیا ہو گیا, آپ ہمیشہ کی طرح آپ نے راہ فرار اختیار کی. آپ کے پاس نور پوری صاحب گئے, آپ تب بھاگے, آپ کے پاس اس سے پہلے دیگر حضرات گئے, زہبی صاحب گئے, آپ تب بھاگے. لاتعداد لوگ ہیں, آپ کسی سے بات نہیں کرتے, آپ صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں, جو آپ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, جو آپ سے کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی کیمرے کے سامنے. ان سے آپ ہمیشہ بھاگتے ہیں. لوگوں کو پلیز بیوقوف مت بنائیں, اہتمام حجت قائم ہو چکی ہے, ابھی بھی وقت ہے, یا تو اپنی غلطیاں مان لیں
یا پھر سامنے علمی انداز میں آمنے سامنے بیٹھ کے اچھے ماحول میں بات کریں. جب یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو یہ مسلمانوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر بڑے بڑے سٹیجز پہ مقابلہ اور کر سکتے ہیں، مناظرے کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟